حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ دین اسلام کہلاتا ہے، اور یہ دین اللہ کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ دین ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اصل دین جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، محبوب دین، پیارا دین جو ہے اللہ کے نزدیک، وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ دین اسلام بالکل واضح، آسان اور صاف ستھرا ہے۔ یہ دین کے احکامات، دین کی باتیں بالکل روز روشن ہے، دن کی طرح عیاں ہے۔ اس کے اندر کوئی پیچیدگی، کوئی خفا، کوئی غموس ذرہ برابر بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دین سب سے بہتر دین ہے، اور یہ دین کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص قریے کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص نسل کے لیے نہیں، بلکہ یہ دین پوری کائنات کے لیے آیا ہوا ہے، پوری انسانیت کے لیے دین ہے۔ چونکہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایک جامع اور عالمگیر دین بنایا ہے، اور اس کی باتیں بھی بالکل کیا ہے، جامعیت سے پر ہیں، جامعیت سے پر ہیں، اور اس کے اندر عالمگیریت ہے۔ اور یہ دین قیامت کی صبح تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ دین آیا ہوا ہے۔ کالا ہو، گورا ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، دنیا کی کسی بھی گوشے کے انسان رہنے والا ہو، تمام انسانیت کے لیے دین نجات ہے، راہ نجات ہے۔ اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین کی شکل میں جو باتیں اللہ کو نازل کرنی تھی ہدایت کے لیے، انسانیت کی راہ کے لیے، راہ نجات کے لیے، راہ ہدایت کے لیے، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی میں اتار دی، نازل کر دی ہیں، اور دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کے اندر ذرہ برابر بھی کسی قسم کی حذف و اضافہ کرنے کی کیا ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی، اے مسلمانوں، آج کے دن ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے مکہ تشریف لے گئے تھے، حجۃ الوداع کے موقع جو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا میدان عرفات کے اندر، اسی موقع سے آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ کی آخری حج کے موقع سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی موقع پر اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جو شریعت ہم نے آپ کے اتاری وہ شریعت آج کے دن مکمل ہو چکا ہے، اور بطور دین کہ ہم اس سے تم سے کیا ہے، راضی ہو چکے ہیں، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کی تکمیل کر دی ہے۔ گویا یہ دین اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جتنے بھی خیر کی شکلیں ہوتی تھی، جن کو نوازنا تھا اللہ کو، وہ چیزیں اتار چکا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکنا تھا، اللہ ان چیزوں کو بیان کر چکا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دین کی وہی باتیں، وہی چیزیں ہمارے لیے باعث خیر ہوں گی، جو باتیں ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا جن باتوں پہ صحابہ کا عمل رہا ہے، اسی کو شریعت کہا گیا ہے، اسی کو دین کہا گیا ہے۔ اور وہ تمام باتیں، تمام چیزیں جو شریعت کے نام پہ لوگوں نے ایجاد کی ہے اللہ کے تقرب کے لیے، وہ تمام باتیں، وہ تمام کام جن کو لوگوں نے اپنے طور پہ اللہ کی تقرب کے لیے، حصول ثواب کے لیے ایجاد کی ہے، رائج کیا ہے، طریقہ نکالا ہے، حالانکہ ان باتوں پہ نہ اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل موجود ہے،
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی صحابہ کے عمل سے کوئی دلیل موجود ہے، تو ایسے ہی باتوں کو شریعت میں بدعت کہا گیا ہے۔ شریعت میں بدعت کہا گیا وہ تمام باتیں، وہ تمام کام جن کو لوگ ثواب کی نیت سے عبادت سمجھ کر کے اللہ اس کے رسول کی بات مان کر کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں نہ اللہ کی ہے، نہ رسول اللہ کی ہے، نہ صحابہ کے عمل ثابت ہیں، تو ایسی باتوں کو شریعت میں بدعت کہا گیا ہے، نئی چیز کہا گیا ہے۔ اور یہ بدعت کیا ہے؟ بدعت اتنی مہلک اور خطرناک چیز ہے جو انسان کے لیے تمام ان کی اچھائیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ بدعت انسان کی اچھائیوں کو، ان کے حسنات کو، ان کے کار خیر کو، ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث کے اندر اپنی امت کو بدعت سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہے، بدعت سے بچنے کے آپ نے حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہیں نجات چاہیے، کل قیامت میں نجات کے راستے پہ چلنا چاہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کتاب و سنت پہ عمل کرنا اور بدعت سے دور رہنا، بدعت سے دور رہنا، کیونکہ بدعت والا جو عمل ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ تمام چیزیں ضائع برباد ہو جائیں گی، اس پہ کچھ بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں انسانوں کے لیے وبال بن جائیں گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو، اللہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اپنے اعمال کو باطل اور برباد مت کرو۔ گویا کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ ہوگا، وہ کام کیا ہے؟ باطل ہے، وہ کام مردود ہے، وہ اس پہ آپ کو کچھ بھی اجر ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے مصیبت بننے والا ہے، وبال بننے والا ہے، وہ کام آپ کے حق میں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ، جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ جو کلمات کہے جاتے ہیں خطبہ کے دوران، اس میں مشہور حدیث ہے، آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ لوگوں سب سے بہترین بات، سب سے اچھا کلام وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے، قرآن ہے، کلام اللہ ہے، سب سے بہترین کلام، سب سے اچھی بات جو تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، جو کتاب جو تمہیں اللہ کی طرف لے جانے والی ہے، جنت کی طرف پہنچانے والی ہے، وہ بات کون سی ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ، وہ راستہ کون سے؟ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہر خطبے کے اندر آپ ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اے لوگوں، ہمیشہ بدعات سے دور رہنا، بدعت و رسم و رواج سے دور رہنا، محدثات امور، نئی نئی چیزوں سے دور رہنا، جو دین کے اندر، دین کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، اطاعت رسول کے نام پہ، محبت رسول کے نام پہ جو دین میں ایجاد کر لی جائیں گی، ایسی چیزوں سے ہمیشہ تم دور رہنا، پرہیز کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت جو بھی بدعت انجام دی جائے گی عبادت کے نام پہ، وہ بدعت تمہیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ بدعت تمہیں ہلاک کرنے والی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہر گمراہی کا راستہ کدھر ہے؟ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ اللہ نبی کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہر بدعت سے تم بچنا، پرہیز کرنا، کیونکہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کرنے والا، اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات کے اندر، اپنے احادیث کے اندر اپنے امت کو ہمیشہ بدعت سے بچنے کی تلقین کی ہے، بدعت سے بچنے کی تلقین کی ہے، دور رہنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ یہ بدعت انسانوں کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ اور قرآن کے اندر
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بدعت کو، ایسے کاموں کو جو دین سمجھ کر کے، کار خیر سمجھ کر کے کرتے ہیں اور دین کا لبادہ اوڑھ کر کے اس کو کرتے ہیں، دین کا لیبل لگا کے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی کوششیں، جن کی محنت، جن کی کام کیا ہے، تمام طرح کی محنت رائے گاہ ہو گئی، ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ ان کا گمان ہے کہ وہ بہتر کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کی تمام تر محنت رائے گاہ ہو گئی، بیکار چلی گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ بدعت کو انجام دیتے ہیں، جو دین کے نام پہ شیطانی عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فلا اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں، جن کی اعمال، جن کے کار خیر سب برباد ہو گئے، سب ضائع ہو جائیں گی، قیامت کے اندر کچھ پہ ذرہ برابر بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کل قیامت کے اندر ہم ان کے اعمال کو وزن نہیں کریں گے، ہم ان کے اعمال کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، کیونکہ جب اعمال اللہ کی نگاہ میں اعمال حسنہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ ان پہ اجر و ثواب کیسے دے سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، یہ اتنی طرح کی چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں تمہیں کرنے کو کہیں، جن باتوں کا حکم دیں، جو راستہ تمہیں دکھلاتے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں ان سے رک جاؤ، ان سے رک جاؤ۔ تو میرے بھائی، ہمارے رسول نے ہمیں بدعت سے دور رہنے کو کہا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بدعت سے دور رہیں، بدعت سے بچیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول پہ عمل کرنا ہی اصل مومن کی زندگی ہے، اصل کامیابی اسی میں ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں جب دنیا سے رخصت ہوں گا تو اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں میں چھوڑ کے جاؤں گا، ایک چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز سنتی، میری سنت ہے۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، تم دین سے بھٹک نہیں سکتے ہو۔ تو میرے بھائی، اس حدیث کے اندر بھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے بچنے کا راستہ بتا دیا ہے، ہمارے لیے پہچان واضح کر دی ہے کہ گمراہی کدھر ہے اور صحیح راستہ کدھر ہے۔ اور گمراہی کا راستہ، جیسے کہ میں نے کہا، بدعت کا راستہ ہے، ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے آپ کی مقدر میں گمراہی لکھی جائے گی کہ جو کام جو چیزیں، جو عبادت، جو کار خیر آپ کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور بڑی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کے لیے، ہمارے آپ کے لیے، کہ اتنی تمام طرح کی احادیث موجود ہیں بدعت سے دوری کی، بدعت سے بچنے کی، بدعت کی ہلاکت کی، بدعت کی کیا ہے، ہلاکت خیزی کی، اس طرح کے تمام احادیث موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ان احادیث کا، اور ہم آئے دن اپنے روزمرہ کے اندر بے شمار بدعت رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں، بے شمار بدعت کو ہم کیے جا رہے ہیں کار خیر سمجھ کر کے۔ ابھی 2 دن پہلے محرم کا دن گزرا، 10ویں محرم کا دن گزرا، آپ دیکھیں کس طریقے سے دین کے نام پہ جو ہڑدنگ بازی کی گئی، ہلڑ بازی کی جاتی ہے، اور جس طریقے سے ڈھول باجا تاشا اور تیر تلوار کمان بھالا برچھی لے کے لوگ نکلتے ہیں، اور وہ لوگ برا مت مانیے گا، ایسے لوگ خاص طور پہ جو زندگی میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبھی سجدہ تک نہیں کرتے ہیں، اور گاؤں کے سماج کے جتنے نشیڑی جواری، شراب پینے والے، چوری کرنے والے، اور جتنے لچے لفنگے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے پٹی باندھ کے، اور گلے میں، سینے پہ، ہاتھ میں، بازو میں پٹی باندھ کے، یا حسین یا حسین، یا علی یا علی، ہے نا، اور کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، اس طریقے نعرہ لگا گلی گلی گھومتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بڑا محبت کرنے والے ہیں دین سے، دین کے ہم سے بڑے محبت کرنے والے ہیں، عاشقان رسول ہیں، عاشق علی ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں۔
میرے بھائی ہمیں بھی عقل اللہ نے عقل دی ہے، ہمیں بھی اللہ نے عقل دی ہے۔ یہ واقعہ صحابہ کے زمانے میں ہوا۔ کبھی صحابہ نے ایسا کیا؟ دنیا میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، پھر صحابہ کا زمانہ تھا، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ اللہ نبی نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ سب سے بہترین زمانہ گزرا ہے دنیا کے اندر، جب دنیا کے سب سے بہترین لوگ رہتے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، محدثین کرام۔ ان کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا شہادت حسین کا، لیکن تاریخ کے کسی صفحے کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ خود حسین کے گھرانے میں سے یا صحابہ میں سے یا اہل بیت میں سے اس طریقے خرافات، اس طریقے ہنگامہ خیز کسی نے کیا ہو۔ یہ سب شیطانی عمل ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں دین سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، رسول سے دور کر دے، رسول کی باتوں سے دور کر دے۔ اور شیطان یہ عہد لے کے آیا اللہ تعالیٰ سے، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہے، جمعہ کے اندر مسجدیں بھرتی نہیں ہیں، نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کان سے آواز ٹکراتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، لیکن مسجد میں آنے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن محرم کے نام پہ ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان ثابت کرنے کے لیے جس طریقے سے خرافات کیا جاتا ہے میرے بھائی، یہی بدعت ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اسی بدعت سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی انداز میں ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے۔ تو میرے بھائی، دین کے نام پہ وہی باتیں قابل قبول ہوں گی جو اللہ سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے اور سنت رسول ثابت ہے۔ اور ایسی تمام باتیں جن کا تعلق نہ کتاب اللہ سے ہو، نہ سنت رسول اللہ سے ہو، نہ صحابہ کے عمل سے ہو، ایسی باتیں دیوار پہ مار دی جائیں گی۔ اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پہ ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، اس کام کو ہم نے نہیں کیا ہے، اللہ نے حکم نہیں کیا ہے، وہ کام مردود ہے، باطل ہے، اور اس کام کے اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی وقت نہیں ہوگی، اور اس کام کو اس بندہ کے منہ پہ اللہ دے مارے قیامت میں۔ تو میرے بھائی، یہ بدعت سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں بچنا ہے۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، آپ کی زندگی کے، آپ کے اعمال کو برباد کر دے گی یہ بدعت، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین ہلڑ بازی کے دین نہیں ہے، یہ اس طریقے ڈھول بجانے کے دین نہیں ہے۔ ہمارا دین صاف ستھرا دین ہے، آسان دین ہے، جس پہ عمل کرنا بالکل آسان ہے۔ اور ہمارے دین کے اندر جس طریقہ آج دین کے نام پہ جو رسم و رواج کو جس طریقے سے زور و شور سے کیا جاتا ہے، ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ دین کے اندر بدعت کی کتنی بڑی قباحت ہے۔ حالانکہ لوگ بہت سے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو نیکی کام ہے، یہ تو فلاں کام ہے، یہ بدعت کیسے ہو جائے گا، یہ گناہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 صحابی اللہ کے نبی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ فسألوا عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ اما عائشہ، اے اماں بتائیں کہ اللہ نبی رات میں کیسی عبادت کرتے ہیں؟ دن میں تو ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز میں شامل رہتے ہیں، ہم بھی شامل رہتے ہیں، لیکن راتوں میں آپ کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ تہجد کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ فلما اخبروا به، جب آپ کی بیویوں نے ان 3 صحابہ کو بتلایا کہ رات کی عبادت آپ کی اس طریقے سے ہے، کأنہم تقالوها، گویا ان لوگوں نے اس عبادت کو کم سمجھا، ان صحابی نے اس عبادت کو کم سمجھا اور کہا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ این ونحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا مقابلہ اللہ کے نبی سے؟ آپ تو بخشا ہیں، ہماری کیا عمل قبول ہوگا، قبول ہوتا نہیں ہوتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے انہی میں سے وہیں پہ کہا فقال احدهم اما انا اصلی اللیل ولا ارقد، کہ اللہ کی قسم آج رات سے میں رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا، نفل نماز، اور پل بھر بھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا وہ اما الاخر اما انا اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی روزہ توڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا اما انا اعتزل النساء فلا اتجوز ابدا، میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ تاکہ عبادت میں خلل نہ پڑے۔
تاکہ عبادت میں خلل نہ پڑے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی کیا کہتے ہیں وہ عبادت کو انجام دے سکے، تلاوت کر سکے، نوافل کا اہتمام کر سکے۔ چونکہ جب آدمی شادی بیاہ کر لیتا ہے سوچتا ہے کہ مشغولیت بڑھ جائے گی، وقت کم ملے گا، عبادت کم کر سکیں گے، تو صحابہ کا جو مقصد تھا، ان کی جو نیت تھی وہ نیکی کرنے کی تھی، زیادہ کار خیر کیا کرنے کا تھا، زیادہ ثواب کمانے کا تھا۔ فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نبی گھر تشریف لائے اور آپ کو بتلایا گیا کہ 3 آدمی آئے تھے، ایسے انہوں نے باتیں کہی ہیں، اللہ نبی غصہ ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ فوراً اعلان کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو مسجد بلاؤ۔ اللہ نے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ مجھے معلوم ہے تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، قسم کھائی ہے۔ پھر آپ نے کہا انی واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم اس پورے روئے زمین کے اوپر میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے بڑا اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہوں۔ یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں، اور یقیناً اللہ نبی سے بڑھ کے دنیا میں کون متقی ہوگا، کون پرہیزگار ہوگا؟ تو آپ نے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں اس روئے زمین میں سب سے زیادہ تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکن انا ارقدو انا اصلی و ارقدو، لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واصوم و افطرو، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا ہوں، اور واتجوز النساء، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، میرے پاس بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میں سب کا حق ادا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے، اور پھر آگے آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لوگوں یہ میرا طریقہ ہے کہ لوگوں کے حق بھی ادا کرو، تمہارے بیوی کا، بچے کا، تمہارے جسم کا، تمہاری آنکھ کا، سب کا حق تمہارے اوپر ہے، ان حقوق کو بھی ادا کرو اور ساتھ میں اللہ کی بھی حق ادا کرو، یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میرے دین پہ نہیں ہے، میرے دین پہ نہیں۔ یہ دیکھیے اللہ نبی نے ہمیں کیا کسوٹی دیا ہے کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو اپنی طبیعت کو نہ استعمال کرنا ہے، ہمیں شریعت کے راستے پہ چلنا ہے، اپنی خواہش مطابق عمل نہیں کرنا ہے۔ ہمارے رب اور ہمارے رسول نے ہمیں جو طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے پہ عمل کر کے ہم اللہ کے برگزیدہ پیارا اور محبوب بندہ بن سکتے ہیں اور ہماری مقبولیت ہو سکتی ہے۔ اور ہم چاہے جتنا کار خیر کر لیں، من مانی طور پہ من گڑت طریقہ نکال کر کے اور من گڑت راستے پہ چل کر کے ہم جتنا اپنے آپ کو اللہ کے پیارا بنا لیں، محبوب سمجھ لیں، لیکن ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ضل سعیہم، ہماری سب نیکیاں، سب محنتیں بیکار ہو جائیں گی، رائگاں ہو جائیں گی، اور کل قیامت میں ہمیں خالی ہاتھ رہنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں 2 چیزیں دے کے رخصت ہوئے ہیں، قرآن اور سنت رسول، ہمیں انہی پہ عمل کرنا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں دین کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، ہم دیکھیں کہ یہ کام ہمارے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ان کاموں کو تو ان کاموں سے ہم دور رہیں، ان کاموں سے ہم کیا دور رہیں، کیونکہ وہی کام بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں اللہ نبی کا اعلان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ اسی لیے ان باتوں کو دھیان رکھیں۔ آج دین کے نام پہ دیکھیں بڑی کیا ہے افسوس کی بات ہے، 12 مہینے کے اندر، ہر مہینے کے اندر مسلمانوں نے کچھ دین کے نام پہ بدعتیں، خرافات ایجاد کر رکھی ہے۔ ہر مہینے، ابھی محرم گزرا، پھر سفر آئے گا، پھر ربیع الاول آئے گا، ربیع الثانی آئے گا، پھر رجب میں، شعبان میں، اس طریقے کی چیزیں، بے شمار بدعتوں کو، رسم و رواج کو کر رکھا ہے۔ ارے بھائی ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے، قرآن جیسی بڑی عظیم کتاب موجود ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں قرآن پہ کہتے ہیں بھروسہ کرنا چاہیے، قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، سنت رسول جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے ان کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، ہم ان غلط چیزوں کو ہم چھوڑ دینا چاہیے، تبھی ہماری کیا ہوگی؟ مغفرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں کتاب اللہ سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے رہیں۔ اللہ ہمیں بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، رسم و رواج سے بچا، شیطانی راہوں سے بچا، اور ہم جب دنیا سے جائیں تو خالص توحید پہ اور خالص کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہوئے جائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔
oh